سر انسان اپنی ٹرو پوٹینشیل کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ہمیں تخلیقی کام کرنا ہو، کوئی بھی انوینشن کرنی ہو، تو انسان کے پاس جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ انسان کو ٹائم چاہیے اپنی فل پوٹینشیلز کو ڈسکور کرنے کے لیے۔ اگر ہم پاکستان کی ہی بات کریں، آج سے 30-40 سال پیچھے ہم جائیں تو اس ملک کے اندر بڑے زبردست شاعر تھے، بڑے پیارے شاعر پیدا ہوئے، بڑے اچھے مصور پیدا ہوئے، صادقین اینڈ مینی مور، شاعر اقبال، ساگر، ساحر اینڈ احمد فراز، بہت سے۔ لیکن اب پچھلے 30-40 سالوں کے اندر ایک انحطاط، اس کو ایک لفظ یوز ہوتا ہے قحط الرجال۔ قحط الرجال کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کا قحط پڑ جانا جو صحیح معنوں کے اندر اپنی پوٹینشیلز، اپنی انرجیز کو جانتے ہوں یا اپنی فل پوٹینشیلز کے اندر جیتے ہوں۔ تو یہ 40-50 سال پہلے وہ لوگ کیسے پیدا ہوئے یا کیسے انہوں نے اتنی اچھی اچھی چیزوں کو کریٹ کر لیا؟ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ان کے پاس ٹائم تھا۔ اور آج کا جو انسان ہے اس کی ضروریات زندگی اتنی زیادہ ایکسپینڈ کر گئی ہیں، بلکہ آسائشات نے ضروریات کی جگہ لے لی ہے، تو انسان کی کچھ بنیادی چیزیں وہ بھی 10-12 گھنٹے کام کر کے، محنت کر کے، اس کی بنیادی چیزیں بھی پوری نہیں ہوتی، تو وہ پھر اپنی صلاحیتوں کو، اپنے فل پوٹینشیلز کو کیسے ڈسکور کر پائے گا؟ وہ بیچارہ تھکا ٹوٹا کام سے آتا ہے اور سو جاتا ہے، نہ غور و فکر کرنے کا موقع، نہ میڈیٹیشن کرنے کا موقع، نہ نماز پڑھنے کا موقع، نہ شاعری کرنے کا موقع، نہ مصوری کرنے کا موقع، نہ آرٹ سے دلچسپی، نہ میوزک سے دلچسپی۔ ہم سب کے اندر ایک عظیم انسان چھپا ہوا ہے، لیکن وہ عظیم انسان اس وقت تک نہیں جاگتا جب تک کہ ہم اس عظیم انسان کو ڈسکور کرنے کے لیے ایک کام نہ کریں، ایک پروسیس کے ذریعے اس کو ہم تلاش نہ کریں۔ مجھے اقبال کے چند اشعار یاد آتے ہیں، وہ آپ کو سنانا چاہوں گا اسی موضوع پہ۔ اقبال کہتا ہے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کہ تجھے فکر معاش۔ یہ جو روزی روٹی کی فکر ہے، فکر معاش، یہ انسان کی سب سے بڑی پرابلم، انسان کے لیے ملک الموت کہتے ہیں نا، یمراج یعنی اسرائیل، یہ ہلاکت، انسان کی ہلاکت کی جو بنیادی وجہ، تباہی کی جو بنیادی وجہ، روزی روٹی کی تلاش میں جو مشکل پیش آ گئی انسان کو۔ اب میں نے کہا 40-50 سال پہلے انسان چٹنی سے روٹی کھا کے، دریک کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے، اپنے گھر کا ٹھنڈا پانی پی کے، چارپائی کے اوپر لیٹ کے وہ مزے کرتا تھا۔ نہ بجلی کے بل تھے، نہ اسکولوں کی لمبی چوڑی فیسیں تھیں بچوں کی، نہ گورنمنٹ کے کوئی ٹیکسز تھے، تو انسان آزاد تھا، تو انسان اپنے اوپر کام کر پاتا تھا۔ تو آج کا جو انسان ہے اس کی پوری اس میں نشاندہی ہے کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کہ تجھے فکر معاش۔ دل لرزتا ہے حریفانہ کشا کش سے تیرا۔ جیسے آج آپ نے سوال کیا کہ آج کا یہ دور، یہ مشکل، یہ پرابلمز، تو ہر انسان جو ہے اس کا دل لرزتا ہے، کیا ہوگا، کیوں؟
اس لیے کہ اس نے اپنے اندر کا جو پاورفل انسان ہے وہ ڈسکور نہیں کیا. دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش. وہ جینا ہی کیا جس میں یہ ڈر ہو کہ بھئی انقلاب آئے گا تو میرا کیا ہوگا. بھئی انقلاب آئے گا تو ایک اچھی تبدیلی آئے گی. تو اس لیے ذوق خراش، زندگی موت ہے جب کھو دیتی ہے ذوق خراش. فیض فطرت نے تجھے دیدائے شاہی بخشا. اے انسان، تیرے اندر قدرت نے بلڈ ایک پروگرام رکھا ہے، ایک شاہین کی آنکھ رکھی ہے، ایک سپر ہیومن بینگ رکھا ہے. تیری فل پوٹینشلز اتنی زیادہ ہیں کہ جبریل و سرافیل، وہ اقبال نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ جچتے نہیں کنج شک و حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. یہ شکاری ہوتے ہیں نا، وہ یہ پرندوں کی جانوروں کا شکار کرتے ہیں. تو جو مومن ہے، جو اپنی فل پوٹینشلز میں جینے والا انسان ہے، جچتے نہیں کنج شک و حمام اس کی نظر میں. اس کی نظر میں یہ چھوٹے موٹے شکار جچتے ہی نہیں، وہ شکار کرتا ہے تو کس کا؟ جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. اس کی تو نظر اس کائنات کی سپر ڈسکوریز پر ہوتی ہے، وہ تو فرشتوں سے آگے کا سوچ رہا ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، اپنے اوپر کام کریں. زندگی مسلسل ارتقاء کا نام ہے. زندگانی ہے صدف، قطرۂ نیساں ہے خودی. زندگی ایک سیپی کی مانند ہے اور قدرت نے اس کے اندر ایک بیج رکھا ہے جسے میں آپ کی روح کہتا ہوں، آپ کی خودی کہتا ہوں. اس کو پروان چڑھائیں، اس پر اس کی آبیاری کریں، اس کو مناسب ماحول دیں. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو متلاشی ہیں، جو کھوجی ہیں، جو زندگی کی مختلف ڈائمینشن کو کھوجنے کے راستے پر چل رہے ہیں. زندگی کو ایز اٹ از قبول مت کریں. توئی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا. یہ جو زندگی آپ جی رہے ہیں اس پر قناعت مت کریں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، جہاں اور بھی ہیں. زندگی کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. فل پوٹینشل آپ ایسا سمجھیے کہ بس تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی. نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی اور اس کائنات کی پاور انسان کے سامنے، انسان کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں چھو سکتی اگر انسان اپنے فل پوٹینشل میں آ جاتا ہے. تو فل پوٹینشلز اپنے اندر چھپے ہوئے رازوں کو سر نہاں، اپنے سیکرٹس کو جاننے اور جینے کے لیے آپ کو ان پر کام کرنا ہوتا ہے، اس وجود پر کام کرنا ہوتا ہے. آپ کا یہ جو سر ہے اس میں بھی پروگرامز ہیں. آپ کی آنکھوں میں، آپ کی آنکھیں اتنی ہی نہیں ہے جتنی آپ جانتے ہیں. آپ کا چہرہ، آپ کا دماغ اتنا ہی نہیں ہے جتنا آپ جانتے ہیں. آپ کے کندھے، آپ کے بازو، لوں لوں دے وچ لکھ لکھ چشمہ، یا اے تن رب سچے دا حجرا. میں کیا کہوں آپ کو، آپ کے اس وجود کے یہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک سیل کے اندر ایک ایک کائنات چھپی ہے. آپ ایک منی یونیورس ہیں. 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. آپ اپنے اوپر کبھی بیٹھیں اور ورک کریں. آپ مستقبل کو جاننے والے ہیں، آپ پاسٹ کو جاننے والے ہیں.
आप पास्ट में हज़ारों लाखों साल पीछे आप नज़र दौड़ा सकते हैं, आप फ्यूचर में हज़ारों लाखों साल आगे नज़र दौड़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपने कंप्यूटर में जाकर अपनी फ़ाइलों को फॉर्मेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई नया प्रोग्राम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे ही ये आपकी बॉडी है, इसके अंदर जो डाटा बाय बर्थ या तकदीर से या किसी और वजह से आपके अंदर है, आप उसको बदल सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने अंदाज से डिज़ाइन कर सकते हैं। इंसान एक सुपर बायोलॉजिकल डिवाइस है। ये बॉडी आप सब की एक छोटा सा कंप्यूटर, एक मोबाइल सीखने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, ड्राइविंग सीखने के लिए, कोई भी काम सीखने के लिए आपको बाकायदा एक ट्रेनिंग और उस पर टाइम देना होता है। तो ये जो वजूद है, आंख बंद करके खामोशी से तन्हाई में इस बैठिए, ज़रा इस पर गौर व फिक्र करें। ये सर कैसे बना, ये दिमाग क्या है, ये आंखें क्यों बनी, क्यों मुझे देखना पड़ता है, क्यों मुझे इस दुनिया के अंदर सफ़र करना पड़ता है, ये रिश्तेदार, ये माँ बाप बहन भाई, ये क्यों मेरे माँ बाप बहन भाई बने, ये दोस्ती, ये सर्दी, ये क्यों मुझे सफ़र करनी पड़ती है, ये मौत, ये ज़िंदगी, हर एक बात का जवाब आपको मिलेगा। सिर्फ विच गोता मार गवासी हो, अपने अंदर गोता लगाएं, अपनी स्टडी करें, अपना मुतालिया करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने फुल पोटेंशियल में जीने लगेंगे। थैंक यू।